ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگو یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے یہ فساد پھیلتا ہے زمین پر یا سمندر میں۔ یہ سارے فسادوں کی جڑ اثر یہ لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو برے ہیں۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ پھر چھوٹے چھوٹے عذاب تم پر مسلط کر دیتے ہیں، بیماریوں کی صورت میں، قحط سالی کی صورت میں، مہنگائی کی صورت میں، اور اسی طرح انفرادیت کمزوری کی صورت میں، بزدلی کی صورت میں، یہ تم پر چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم دوبارہ تقوی کی طرف لوٹ کے آؤ، تاکہ تم دوبارہ نیک بن جاؤ، تاکہ تم دوبارہ نمازی بن جاؤ۔ یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر اس کی مثالیں دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یہ سورۃ روم کی 41 نمبر آیت ہے، یہ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ فرمایا زمین پر جو بھی فساد ہوتا ہے یا سمندر میں جو فساد ہوتا ہے، کہیں بھی جو فساد ہوتا ہے، فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم یروا کم اہلکنا من قبلہم، کیا تم نے پہلے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنوں کو ہلاک کیا ہے تم سے پہلے، من قرن، کتنی بستیاں، مکناہم فی الارض، زمین پر ہم نے ان کو بڑی دولت، شہرت، مال عطا کیا تھا، نفری میں سب سے زیادہ تھے، فرمایا ما لم نکن، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، بڑی بارشیں ہم نے ان کو دی تھی، بڑی ان کی فصلیں تھیں۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، ان کی نہریں چلا کرتی تھی۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو برباد کیا، گناہوں کی وجہ سے، بِذُنُوبِهِمْ، بسبب ان کے گناہوں کے۔ اور آج یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ہم نے سوچ رکھی ہوئی ہے کہ یار اصل میں پتہ نہیں اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ آپ اپنی گریبان میں تو جھانکے، آپ نے اللہ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا ذکر تو کرو، میرے قریب تو آؤ۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو۔ آج ہر انسان نہ شکر ہے، مالدار بھی نہ شکر ہے، اور اسی طرح جو بے نماز نہیں پڑھتا تو وہ بھی نہ شکر ہے، کیونکہ جب شکر ادا نہیں کرے گا، سجدہ نہیں کرے گا، رکوع نہیں کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکے گا، 5 وقت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کا اعلان ہوتا ہے، اس اعلان پر نہیں آئے گا، تو اس سے بڑھ کے اور نہ شکرہ کون ہو سکتا ہے؟ جب تم اللہ کو بھولتے ہو اللہ تمہیں بھول جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ہے جب تم اللہ کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ تمہارے معاملات کی پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ہم دوسرے لوگوں کو لے آتے ہیں، ان لوگوں کو ہم ان کے گناہوں کی سبب ذلیل کر دیتے ہیں، خوار کر دیتے ہیں۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے، 6 نمبر آیت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم ہود پر جو عذاب نازل کیا، قوم لوط پر، آج وہی ہماری بھی بدعمالیاں وہی ہم میں زہر ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پر یہی قوم شعیب کا کیا مسئلہ تھا؟ ناپ تول میں کمی کرنا، اور وہی ناپ تول میں کمی 2 نمبری آج مارکیٹ میں ہر دکاندار کے ہاں موجود ہے۔ تو وہی فرمایا اوف المکیال والمیزان بالقسط، فرمایا شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو اللہ نے عذاب مسلط کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، وزن کم دیا کرتے تھے۔ اور آج تو ہر کسی کا الگ الگ یہاں وزن ہے، ہر دکاندار کا اپنا وزن ہے، اپنا اس کا پیمانہ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج مارکیٹ میں جائیں، بازار میں جائیں، کیا حالت ہے؟ 2 نمبری عام ہے۔ قوم شعیب والا کام تقریباً ہر شخص اسی میں لگا ہوا ہے۔ 2 نمبری میں ایک ہی کوالٹی ہے، اس کو 3 جگہ رکھ کے اس کے مختلف ریٹ وصول کر رہا ہے لوگوں سے، اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ۔ تو یہی وجہ ہے۔ تو اب ہماری ان بدعمالیوں کی وجہ سے
ہم پر حکمران بھی ایسے مسلط ہوں گے، ہمارے ان بد اعمالوں کی وجہ سے ہمارے حالات بھی ایسے ہوں گے، مہنگائی تو ہوگی کیونکہ ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ اور اسی طرح قوم لوط والا کام اور لواطت والا کام، ان پر 3 عذاب اکٹھے آئے تھے، 3 عذاب۔ ایک عذاب آیا تھا چیخ کا، دوسرا عذاب آیا تھا پتھر کا، تیسرا عذاب اللہ نے ان کو دھنسا دیا، وہی زمین نیچے سے اکھیڑ کے رب نے الٹا کر دیا تھا ان کو۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ عنکبوت میں 40 نمبر آیت میں وضاحت سے فرمائیں گے، فرمایا کل اخذنا بذنبہ، ساری قوموں کو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب پکڑا۔ فکل اخذنا بذنبہ، ساری قوموں کو، جتنے بھی قومیں ہم نے تباہ کی ہیں، برباد کی ہیں، مالی اعتبار سے اور نفری کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے، وہ بذنبہ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا، ان میں سے کچھ قومیں ایسی ہیں جن پر ہم نے کڑک جیسی آواز ڈال کر ان کو مار دیا، غرق کر دیا زمین میں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ، اور ان میں سے کچھ ایسی قومیں بھی ہیں جن پر ہم نے پتھراؤ کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، ان میں سے کچھ ایسی قومیں بھی ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ایسی قومیں بھی ہیں جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ وضاحت فرماتے ہیں کہ تم اب یہ کہو گے کہ اللہ نے ہمیں غرق کر دیا، بڑا ظلم کیا، اللہ نے ہم پر پتھراؤ کیا، بڑا ظلم کیا، اللہ نے مہنگائی کی، بڑا ظلم کیا۔ نہیں، اللہ آگے وضاحت فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ یہ ظلم نہیں کرتا، اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ، یہ تم خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہو گناہوں کی وجہ سے، تمہاری برائیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یظلمون، یہ تم خود ظلم کرتے ہو اپنے آپ پر۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے کے زمین پر بھیجا ہے۔ ہمارے ہاں ایک چیز ہے، ہم کہتے ہیں جی یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، گاڑی الٹ گئی، اے اللہ کی طرف سے ہوا ہے، فلاں جرم ہو گیا، بس اللہ کو یہی منظور تھا۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے حواس خمسہ کا۔ حواس خمسہ سے مراد یہ ہے عقل، نظر، زبان، ہاتھ، یہ پاؤں۔ اب یہ میں یہاں ہاتھ لگا رہا ہوں، یہاں لگا رہا ہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، مجھے اللہ نے اس کا اختیار دیا ہے جس طرح اس کو استعمال کروں۔ گاڑی تیز بھگاؤں گا، ایکسیڈنٹ ہوگا تو میں خود ظالم ہوں، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ عقل کا اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے، ہاتھ کا اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اب میں کیسے استعمال کرتا ہوں اس کو، یہ اللہ نے مجھے قرآن میں، شریعت میں الہامی کتابیں نازل کر کے فرمایا ہے کہ یہ ایک اصول ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے گھر کسی بندے کو ملازم رکھتے ہیں اور ایک چھوٹی سی چٹھی اس کو پکڑا دیتے ہیں، بھئی ہمارے گھر رہنے کے یہ اصول ہیں، اگر تو اس کے مطابق رہے گا تو ہم خوش ہیں، آپ کو وقت پر تنخواہ دیں گے، آپ کی عزت کریں گے، لیکن شرط یہ ہے تیری جزا بھی ہے، سزا بھی ہے۔ جزا یہ ہے کہ اگر اچھا کام کرے گا ہمارے گھر میں اس چٹھی کے مطابق تو یہ جزا ہے، اگر برا کام کرے گا تو پھر یہ سزا بھی ہے۔ تو بعین ہی اسی طرح اللہ نے قرآن نازل کر کے زمین پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بھیج کے یہ جزا، یہ سزا کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ فرمایا برا کرو گے تو اس کے لیے سزا ہے، اچھا کرو گے تو اس کے لیے جزا موجود ہے، جنت ہے۔ تو اس لیے ہم یہی سوچتے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن کچھ چیزوں کا اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان تجھے میں نے زمین پر بااختیار، خلیفہ کا ایک معنی ہے بااختیار، میں نے اختیار دے دیا تجھے، یہ کتاب بھیجی ہے، اختیار دیا ہے، تیری مرضی داڑھی رکھ، تیری مرضی نہ رکھ، تیری مرضی گناہ کر، تیری مرضی گناہ نہ کر، تیری مرضی میرے پیغام پر آ یا نہ، اللہ نے یہ سب کچھ اختیار دیا ہے حواس خمسہ کا۔ تو اس لیے
اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے گناہوں کے سبب ہو رہا ہے، گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ، یہ مہنگائی کا طوفان ہے، یہ خوف و ہراس کا نظام ہے، یہ حکمرانوں کا سلسلہ ہے، یہ سب کچھ بدامنی کا سلسلہ ہے، یہ پریشانی کا عالم ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ یہ ہم پر وہ ظلم نہیں کر رہے، ہم خود اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ سود کھا کے ہم کہتے ہیں ہمارا کیا قصور ہے، ہم رشوت لے کے کہتے ہیں ہمارا کیا قصور ہے، ہم اللہ کے پیغام پر بے نماز رہ کے ہم کہتے ہیں ہمارا کیا قصور ہے۔ قصور تو ہمارا ہے سارا، نماز ہم نہ پڑھیں، سود ہم کھائیں، رشوت ہم لیں، 2 نمبری ہم کریں، لوگوں پر ظلم ہم کریں، کسی کا حق ہم تلف کریں، اور پھر یہ کہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے بس وقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ وقت کیا